اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد۔ حضرت ابو ابس عبد الرحمن بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ یعنی جہاد میں غبار آلود ہوں اور پھر انہیں جہنم کی آگ بھی چھوئے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: قدم غبار آلود ہونے سے مراد جہاد میں حصہ لینا ہے، یعنی ایک شخص جہاد میں بھی حصہ لے اور پھر جہنم میں بھی چلا جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ یعنی جہاد گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، جس کے بعد انسان کا جنت میں جانا یقینی ہے، بشرطے کہ مجاہد بڑے گناہوں سے پاک ہو، جیسا کہ دوسری روایات میں یہ ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں داخل ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، اور کسی شخص پر اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہوگا۔ ترمذی حسن صحیح۔ فائدہ: اس میں تعلیق بالمحال کا بیان ہے، یعنی جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، اسی طرح یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ کے ڈر سے رونے والا شخص جنت میں نہ جائے، اور اسی طرح جہاد کے میدان میں گرد و غبار آلود ہونے والا مجاہد جہنم کے دھوئیں سے محفوظ رہے گا۔ میدان جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ ترمذی حدیث حسن ہے۔ فائدہ: اس میں اللہ کی عظمت و جلالت کا احساس کر کے رونے اور جہاد میں پہرا دینے دونوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غازی کو اللہ کی راہ میں تیار کیا، اسے جہاد کا ساز و سامان دیا، تو یقیناً اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے کسی مجاہد کی اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ جانشینی کی، اس نے بھی یقیناً جہاد کیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں مسلمانوں کی آپسی مدد کی صورتوں کا اور اس کے اجر و ثواب کا بیان ہے۔ کسی مجاہد کی جہادی ضروریات کو مہیا کر دینا یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کی حفاظت اور نگرانی اور ان کی ضروریات کا انتظام کر دینا ایسا ہی ہے جیسے وہ شخص خود اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ جو اجر اللہ ایک مجاہد کو دے گا، وہی اجر ان مددگاروں کو بھی ملے گا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔